اب میں آتا ہوں جی، یہ جو مراسلہ ہے یہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں اس کو ایک سائفر ایک ہوتا ہے. سائفر کا مطلب کیا ہے؟ سائفر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایمبسیز ہوتی ہیں باہر، وہ فورن آفس کو ایک کوڈڈ میسج میں سیکرٹ میسیجنگ کرتی ہیں کہ جو بھی ان کی انٹریکشن دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہوتا ہے. وکی لیکس کا آپ کو سنا ہوگا چند سال پہلے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ امریکن ایمبسیز جو اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس بھیج رہی تھی وہ کسی نے ان کو ایکسپوز کر کے وہ پبلک میں آ گئی. وہ وکی لیکس تھی. تو اسی طرح جو آپ کا یہ جو سائفر میسج آتی ہے یہ ٹاپ سیکرٹ ہوتی ہے. کیوں نہیں میں وہ کاغذ پبلک میں دے سکتا؟ کیوں نہیں میں میڈیا کو دے سکتا؟ کیونکہ اس کے اوپر کوڈ ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ سائفر پبلش کر دیں تو باہر کی دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی کوڈ کیا ہے. لہٰذا ہماری جتنی بھی سیکرٹ انفارمیشن ہے وہ ساری ایکسپوز ہو جائے گی. اس لیے میں یہ پبلک کو نہیں دے سکتا. لیکن آپ یقین کریں کہ میں اتنا میرا دل ہے کہ پبلک یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کیا تھا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ ہمارا امریکہ میں جو امبیسڈر تھا اس کی ایک ملاقات ہوئی امریکن آفیشل کے ساتھ. اب امریکن آفیشل جو تھا اس کی بس صرف میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کیا. اس نے پہلے کہا کہ جی عمران خان کو روس نہیں جانا چاہیے تھا. وہ بڑا اس نے کوشش کی امبیسڈر نے بتانے کے لیے کہ اس کی وجوہات، ایک کنسنسس تھا، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ صرف عمران خان نے فیصلہ کیا. پھر وہ جو کہتا، اور میں یہ چاہتا ہوں آپ قوم ذرا غور سے میری بات سنیں کہ اس نے کہا کیا. اس نے کہا کہ اگر آپ عمران خان کو اور اس نے کہا ابھی عدم اعتماد درج نہیں ہوا تھا پاکستان میں، اس سے پہلے یہ کہہ رہا ہے، یعنی اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد آنے والی ہے. کہتا کہ اگر عمران خان اس میں سے بچ جاتا ہے عدم اعتماد سے تو پاکستان کو بڑا مشکل یعنی کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. تکبر دیکھیں کہ اگر عمران خان یعنی سٹنگ پرائم منسٹر اگر وہ نہیں ہٹتا اس میں سے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. اور پھر کہتا لیکن اگر وہ ہار جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی یہ بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتا تو جو بھی دوسرا آئے گا پہلے ہم دیکھیں گے وہ کیا کر رہا ہے پھر ہم اس کو معاف کریں گے. نہیں، اس نے کہا جو بھی آئے گا معاف کر دے گا. یعنی کہ اس کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے، کس نے اچکن سلوائی ہوئی ہے، کون تیاری میں بیٹھا ہوا ہے، اسے سب پتا تھا، تو اس کو معاف کر دیں گے. اب میں آج آپ کے سامنے میں اصل میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم 22 کروڑ لوگ ہیں. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کتنی توہین ہے کہ ایک حکم دے رہا ہے 22 کروڑ لوگوں کے الیکٹڈ سربراہ کو. وہ پتہ نہیں وہ کس کو حکم دے رہا ہے، کیونکہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں، مجھے نہیں دے رہا. وہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ کا پرائم منسٹر بچ جاتا ہے تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے کانسیکوینسز. اور پھر کہتا ہے کہ اگر یہ ہٹ گیا تو معاف کر دیں گے ہم آپ کو. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں، اگر ہم نے اس طرح ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ ہم آزاد ہوئے کیوں تھے؟ ہم کیوں 23 مارچ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ہم کیوں جناب 14 اگست کو بڑا جشن بناتے ہیں؟ اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے کہ باہر سے حکم آ رہا ہے کہ جی آپ نے اگر اس کو نہ ہٹایا، اور پھر ہوتا کیا کہ وہ شروع ہو جاتی ہے ایک دم ہمارے لوگ جانے